بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی کی طرف سے سوال معلوم کیا گیا ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، دل لگانے کا کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ نماز میں کیسے دل لگائیں، نماز کے اندر کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے اور کس طریقے سے ہماری نماز درست ہوتی ہے۔ نماز کے اندر چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ذہن کے اندر آتی رہتی ہیں اور من نہیں لگتا ہے، تو نماز میں من لگانے کا کوئی عمل ہو، کوئی طریقہ ہو تو وہ بتا دیجئے۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کی اہمیت کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیا ہماری وہ نماز ہے کہ جو نماز صحابہ اکرام کی تھی؟ ایک روایت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کسی جنگل میں جا رہے تھے اور جنگل میں جانے کے بعد کسی ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا۔ اب ڈاکو نے جب ان کو پکڑنے کے بعد میں سارا مال لے لیا۔ مال لینے کے بعد میں ان سے کہا گیا کہ تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے، تمہیں مرنا ہے، تمہارا گھوڑا بھی لیا جائے گا اور تمہیں مرنا بھی ہے۔ چنانچہ ان صحابی نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے، مجھے تھوڑا وقت دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ وقت کس لیے مانگ رہے ہیں۔ وہ وقت اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں، چلے جائیں، نہیں، بلکہ وہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر کے ذریعے سے اور نماز یعنی صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہاں پر صلاۃ سے مراد نماز ہے کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو ایسے بیابان جنگل میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دور دور تک نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو اب نماز ہی ان کو بچائے گی۔ اس آیت پر ان کا عمل تھا۔ چنانچہ ہوا ایسا کہ انہوں نے جو ٹائم مانگا اس ٹائم میں انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھی، اس کے بعد میں اللہ سے دعا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں یا ودود یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا مبدئ یا معید، یا فعال لما یرید، اسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک، واسألک بقدرتک الذی قدرت بها على جمیع خلقک، واسألک برحمتک التي وسعت كل شیء، لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ تو نماز کے بعد میں جب اس دعا کو پڑھا انہوں نے تو آسمان سے فرشتے آنے شروع ہوئے۔ ساتویں آسمان پر فرشتوں کی طرف سے آواز آئی کہ کسی شخص نے مجھے بلایا ہے، مجھے پکارا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی، چھٹے آسمان والے سے کہا کہ تم جلدی جا کر کے دیکھو کیا ہو رہا ہے نیچے۔ پھر اس نے 5ویں آسمان والے کو کہا اور اس نے 4تھے آسمان والے کو کہا۔ یعنی اس قدر کھلبلی مچ گئی نماز کے ذریعے سے اور اس دعا کے ذریعے سے فرشتوں میں کہ جاؤ میرا فلاں بندہ ہے، اللہ فرماتے کہ جاؤ فلاں بندہ ہے، اس کی جا کر کے امداد کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ چنانچہ آسمان سے فرشتے آئے اور تلوار لے کر کے آئے اور اس ڈاکو کو ختم کیا گیا اور اس شخص کی جان بچا دی گئی۔ تو یہ سچا واقعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے ذریعے سے ایسی محبت تھی صحابہ اکرام کو کہ نماز کے ذریعے سے اپنے سارے کام بنوا لیا کرتے تھے۔ تو پہلی بات نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی عظمت، اس کی اہمیت دل کے اندر بٹھا لو۔ جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے اس سے مدد ملے گی، اس سے مدد حاصل ہوگی۔ اگر یہ یقین مضبوط ہو جائے گا تو نماز میں دل لگ جائے گا آٹومیٹک۔ دوسری بات، جب اذان ہو تو اذان کے فوراً بعد نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو کام پر ہیں، جس کام پر آپ وہ کام چھوڑ دو، اذان ہو گئی، اب صرف سارا وقت اللہ کو دے دو، مسجد پہنچائیں، وضو کریں، سنت پڑھیں اور ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ جب ہم پہلے سے اذان کے بعد مسجد گئے تو چونکہ ہمارا مقصد نماز پڑھنا ہے تو نماز کے اندر دل لگنے کا یہ بھی ایک بہت اچھا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد میں جب آپ نماز کے اندر پہنچ جائیں، اللہ اکبر کہیں، تو بس اب یہ سوچ لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہوتا تو سوچ لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ رکوع کریں تو پیروں کی انگوٹھوں پر نظر رکھیں، کھڑے ہوں قیام کی حالت میں تو جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر نظر رکھیں، سجدہ کریں تو ناک کے بانسے پر نظر رہنی چاہیے، اتحیات میں بیٹھیں تو گود میں ہماری نظر رہنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے جب ہم خیال رکھیں گے نماز کو، نماز کی طرح پڑھیں گے تو یقیناً نماز کے اندر دل لگے گا۔ اور آخری بات، انسان یہ سوچ لے اپنے اوپر کہ یہ میری آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے مجھے آئندہ نماز ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے آئندہ لوگ میری ہی نماز پڑھیں،
تو اس طرح کا فکر، اس طرح کی سوچ اگر ہماری ہو جائے گی تو انشاءاللہ نماز کے اندر دل لگ جائے گا۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ آخری ہماری نماز ہے، یہ نماز ہماری لاسٹ نماز ہے، تو پھر اس کو انسان بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو یہیں سے آپ کا دل نماز میں آٹومیٹک لگنا شروع ہو جائے گا۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔